اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة علی رسول کریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ بڑی مشہور و معروف حدیث پیغمبر اسلام کی ہے جو کہ ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کو یعنی اخلاق کو منزل معراج منزل اتمام تک پہنچاؤں۔ موضوع ہمارا اخلاق ہے، کردار ہے، اخلاق ہے۔ ایسے بہتر طریقے سے اگر بیان کیا جائے، بہت ہی مشہور مثل جو انگلش زبان میں بولی جاتی ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ جہاں پر یہ آواز دی جاتی ہے کہ when wealth is gone nothing is gone, when health is gone something is gone, but when character is gone everything is gone۔ جب انسان کا کردار مر جاتا ہے تو پھر انسان نہیں رہتا، انسان اولئک کالانعام بل ہم اضل کی حیثیت میں آ جاتا ہے۔ ورنہ یہی انسان ہے کہ جس کو خلق کرنے پہ خداوند عالم نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اسی انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے آواز دیا کہ بے عیب ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات، اور بہترین خلق کرنے والی وہ ذات ہے۔ موضوع ہمارا کردار ہے، موضوع ہمارا اخلاق ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ حالانکہ یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں، لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ ایک دوسرے کو ریلیٹ کر لوں۔ اخلاق جو ہے وہ اصل میں خلق کی جمع ہے۔ خلق کہتے ہیں انسان کی عادت کو، خلق کہتے ہیں انسان کے بیہیویئر یا کیریکٹر، جو سمجھ لیں آپ، وہ کہتے ہیں خلق۔ خلق اخلاق کی جمع ہے، اور جب پریکٹس کرتے کرتے کوئی چیز بدرجہ اتم انسان کے اندر جو ہے، کوئی چیز بدرجہ اتم انسان کے اندر آ جاتی ہے، چاہے وہ اچھائی اور یا وہ برائی، کوئی بھی ہو، وہ انسان کے اندر جب آ جاتی ہے تو وہ اس کا خلق یعنی اخلاق بن جاتی ہے۔ انہی اخلاق میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ٹاپک ہے، ہمیں تمام ٹاپک کی طرف نہیں جانا۔ دو چیزیں پیغمبر اسلام کی زندگی سے جو ہمیں سیکھ حاصل کرنا چاہیے، ہم تمام جو علماء طلاب علم یا جو بھی شیعان حیدر کران ہیں، جو اخذ کرنا چاہیے، وہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو منوائے۔ آپ دیکھیں حضور سرور کائنات کی 40 سالہ زندگی کہ جہاں پر آپ نے خاموشی کی زندگی گزاری ہے، اس جگہ آپ دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ پیغمبر اسلام نے 40 سال خاموش رہ کر کے صرف اور صرف اپنا اخلاق پیش کیا ہے، اور اتنا زیادہ اخلاق پیش کیا۔ بڑا مشہور واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، طرح طرح کی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ سیکھ اس سے لینا ہے کہ جب ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ جا رہی تھی سر پہ گٹھری لے کر کے، اور پیغمبر اسلام جب جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک بوڑھی سی عورت سر پہ گٹھری لے کر کے جا رہی ہے، تو لے لیا اور آواز دیا کہ آپ بوڑھی ہیں، آپ اسے ہمیں دے دیں، ہم جوان ہیں، آپ کے گھر تک پہنچا دیں گے۔ پیغمبر نے اسے اس کے گھر تک پہنچایا، راستے بھر وہ پیغمبر کو الٹا سیدھا بولتی رہی، حالانکہ اسے نہیں معلوم تھا کہ محمد کون ہے، لیکن پھر بھی راستے بھر پیغمبر کو الٹا سیدھا بولتی رہی کہ تم تو اچھے انسان لگتے ہو، بات چیت میں بھی اچھے لگتے ہو، اچھے خاندان کے رکھتے ہو، شریف لگتے ہو۔ یاد رکھنا، میری ایک بات یاد رکھنا کہ ایک مکے میں ایک شخص آیا ہے جس کا نام ہے محمد، وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا بولتا ہے، وہ ایک خدا کی پرستش کی طرف دعویٰ کرتا ہے، اور اس کے بعد سے طرح طرح کی باتیں پیغمبر اسلام کے سلسلے سے اس نے کہی۔ اور جب گھر پہنچ گئے پیغمبر، تو پیغمبر نے فرمایا کہ جس محمد کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں نا، وہ محمد میں ہی ہوں۔ تو اس طریقے سے پیغمبر نے اپنا اخلاق پہچانوایا۔ یا وہ مشہور واقعہ ہے جو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، وہ بوڑھی عورت جو راستے میں پیغمبر اسلام کے اوپر کچرا پھینکا کرتی تھی، پیغمبر اس کی عیادت کے لیے گئے۔ یعنی پیغمبر نے بتایا کہ دیکھو، چاہے دنیا تمہیں برا کہہ رہی ہو، اس کے باوجود تمہیں اچھا اخلاق پیش کرنا چاہیے۔ زندگی بھر 40 سال، دیکھیے 40 سال بہت امپورٹنٹ ہے، یہ 40 سال کا جو لفظ ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ 40 سال کا عمر، 40 سال کا سن، وہ سن ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی چیز انسان کے اندر پختہ ہو جاتی ہے، اچھی عادت ہو تو بھی پختہ ہو جاتی ہے، بری عادت ہو
تو بھی پختہ ہو جاتی ہے. اگر سچ بولنے والا ہے تو 40 سال میں وہ اتنا زیادہ سچ بول لیتا ہے کہ لوگ اسے سچا ماننے لگتے ہیں. یہاں تک کہ اسی کے برعکس جھوٹ بولنے والا اگر ہے تو لگاتار جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ ایک عمر گزر جاتی ہے، تو پھر 40 سال کے بعد اسے لوگ جھوٹا ہی مانتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو. پیغمبر اسلام کی زندگی میں یہ دو ہی چیزیں ہیں جو پیغمبر اسلام کی زندگی اور پیغام اسلام سے ریلیٹ کر رہی ہے. پیغمبر اسلام نے 2 لقب لیے ہیں کفار سے. ایک لقب ہے صادق کا اور ایک لقب ہے امین کا. وہ کافر جو پیغمبر کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، برا بھلا کہا کرتے تھے، وہ کافر پیغمبر کی صداقت پر یقین کرتے تھے. اتنا زیادہ یقین کرتے تھے کہ جب کوہ احد پر کھڑے ہو کر کے پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میں یہاں پر کہوں، یہاں اونچائی پر سے، کہ ایک فوج تم پر آ رہی ہے حملہ کرنے کے لیے، تو کیا تم مان لو گے؟ تو سب نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے پایا ہی نہیں. یہ صداقت کی دلیل، امانت کی دلیل. آپ دیکھیے ندوہ میں 40 خاندان بیٹھ کر کے قتل پیغمبر کی سازش کر رہے ہیں، اس کے باوجود انہیں یہ اطمینان ہے کہ اگر محمد مر بھی گئے تب بھی میری امانتیں بالکل جو ہے وہ محفوظ رہیں گی. انہیں اپنی امانتوں کے کھونے کا بالکل بھی گمان بھی نہیں تھا. یہ امانت داری پیغمبر اسلام ہے. اور یہی 2 امانت داری اور صداقت کی جو صفت ہے، یہ پیغمبر اسلام نے پیغام اسلام پھیلانے کا میں پیغمبر اسلام نے اس کا استفادہ کیا ہے. اس لیے کہ پیغمبر جو کہنے جا رہے تھے وہ صداقت سے ریلیٹڈ تھا، اور جو دینے جا رہے تھے وہ امانت سے ریلیٹڈ تھا. اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ پیغمبر نے جو دیا ہے، قرآن جو پہنچایا ہے، یا جو حدیثیں ہیں، یا پیغمبر اسلام نے جو قرآن پہنچایا ہے، اس میں امانت ہے پیغمبر اسلام کی. اور کیا امین اور کیا امانت دار ہماری جانیں قربان ہو جائے ہمارے رسول کے اوپر، کہ جب خدا کا پیغام قرآن کی طرح سے پہنچایا تو یہ بتایا کہ دیکھو یہ قرآن ہے، جب حدیث پہنچایا تو بتایا کہ یہ میرا ہے، اور جب حدیث قدسی پہنچائی تو بھی بتایا کہ پیغام خدا کا ہے، زبان ہماری ہے. یہ شان ہے پیغمبر کی، اور پیغمبر اسی شان سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے اپنے کردار کو مستحکم لوگوں کے سامنے پیش کرو، اور تب کسی چیز کی تبلیغ کرو گے تو عوام میں اس کا سب سے زیادہ اثر ہوگا. ٹھیک ہے تمہاری مخالفتیں ہوں گی، لیکن جب اثر ہوگا تو وہ اثر دیر پا ہوگا. اس لیے کہ لوگ دیکھیں گے جو کبھی جھوٹ نہیں بول رہا تھا، وہ جو پیغام لے کر کے آیا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. جس نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، وہ جو امانت دے رہا ہے اسے لے لو، اس لیے کہ اس میں خیانت کہیں سے نہیں ہوگی. اور یہی پیغام ہے تمام شیعوں کا، تمام شیعوں کے لیے، تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے نہیں، تمام مسلمانوں کے لیے پیغام ہے. پہلے اپنے کردار کو مستحکم کرو. اگر کردار مستحکم کر لو گے تو لوگ تمہاری باتیں مانیں گے. اگر کردار مستحکم نہیں کرو گے تو پھر رونا نہ رونا کہ لوگ ہماری باتیں نہیں مان رہے ہیں. وصلی اللہ علی رسول کریم.